کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کی ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اسلام ہمیں ہر جائز کے شروع میں اسے پڑھنے کو کہتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس آیت میں آخر کیسے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ایمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم آپ کو یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت ہے جسے پڑھنے میں کوئی 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے راز پوشیدہ فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، جبکہ جہنم کے داروغہ بھی 19 ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان 19 حروف کے سبب مومن کو دوزخ کے 19 داروغوں سے دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کے 4 کلمات ہیں، اور دیکھا جائے تو گناہ بھی 4 قسم کے ہیں: رات کے گناہ، دن کے گناہ، پوشیدہ گناہ اور ظاہری گناہ۔ لہٰذا جو آدمی اخلاص اور محبت سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے 4 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی ہر سورہ کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، تو اس آیت کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 سب سے بڑے نام اللہ، الرحمن اور الرحیم اس میں بڑی ہی خوبصورتی سے جمع ہوئے ہیں۔ روایت کے مطابق جو کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کو لے کر عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس کے پاس بہت ساری دولت ہو اسے وہ برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ برکت اس چیز کا نام بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا لگے تو بسم اللہ پڑھو۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے عمل تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک نیکی دوسروں کے ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا ہو دیکھے اور اسے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر لیتا ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کھانے پر شیاطین کا اختیار آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے وہ شیطان جنوں کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی۔ اور جب انسان بسم اللہ کہتا ہے تب شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے۔ اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں یا جب ہم پانی نہاتے ہیں، شیطان اس کو تاڑتا ہے، اسے گھورتے رہتے ہیں، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے بیچ ایک پردہ بن جاتا ہے، ایک آڑ بن جاتا ہے۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث مردوں اور عورتوں سے پناہ مانگتی ہوں۔ جب آدمی گھر میں جا رہا تو بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے کہ آج یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا ہے کہ آج کے کھانے کا اور رہنے کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام کے پہلے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔